یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو، حذرکم اپنی حفاظت، خذوا مانے لو، اپنی حفاظت کا سامان لو، ہوشیاری سے کام لو، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کے انتظامات ہمیں دیے ہیں وہ حفاظت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ جس طرح سردی ہو تو سردی سے بچنے کا لباس، گرمی ہو تو انسان اپنے آپ کو سخت گرمی اور لو سے بچاتا ہے، غذا ایسی کھاتا ہے کہ جس سے بیماریاں نہ ہوں، دکان ہم بند کرتے ہیں تو اس پر تالا بھی لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اپنی جان، اپنے مال کی حفاظت کے لیے جو بھی اقدام کریں، جو اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق اقدامات کریں، لیکن بھروسہ ان اقدامات پر نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ یعنی دکان پر ہم نے تالا لگایا، کیوں لگایا؟ کہ اللہ نے تالا دیا ہے تو حفاظت کا ہم نے انتظام کیا، لیکن ہمارا بھروسہ تالے پر کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تالا توڑ کر بھی دکان چوری ہو جاتی ہے، لیکن ساری رات ہم چوکیداری تو دکان کی کر نہیں سکتے۔ تو اس لیے جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں، اونٹ میرے ساتھ ہے، تو میں اونٹ کو باندھ دوں یا صرف اللہ پہ بھروسہ کروں؟ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پہ بھروسہ مت کرو، اونٹ کو باندھ دو، بلکہ آپ نے اس کی اصلاح کی، ان کی اصلاح کی اور انہیں مسئلہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو، بھروسہ اللہ ہی پہ کرو، لیکن یہ سبب اختیار کر لو۔ فانفروا ثباتن، تم نکلو ثباتن تھوڑے تھوڑے ہو کر، او انفروا جمیعا، یا تم نکلو سب مل کر۔ تو جب بھی جنگ میں جاؤ، جہاد پر جاؤ، چاہے اکیلے اکیلے جاؤ یا مل کر جاؤ، تو اپنی حفاظت کا انتظام کرتے جاؤ۔ اور مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ دشمن کی گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو، یعنی ایسے اقدامات کرو کہ دشمن کے لیے تمہیں نقصان پہنچانا آسان نہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھو، اور دشمن کے مقابلے میں اپنی حفاظت کی تدابیر کرنا یہ جائز ہے، اور اسے ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ سے نہیں ڈرتا، لوگوں سے ڈرتا ہے۔ کسی ہم مثلا ایک سیٹ صاحب ہیں، انہوں نے اپنی دکان کے باہر 2 گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو لوگ جب گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کیسا خوف ہے اس پر؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، انسانوں کا خوف ہے۔ ارے موت جب لکھی ہوگی تبھی آئے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ موت جب لکھی ہے اسی وقت آئے گی، لیکن حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اگر کوئی اپنے بنگلے پر چوکیدار رکھتا ہے، گارڈ رکھتا ہے، یا اپنی دکان پر یا اپنے آفس پر یا اپنی فیکٹری پر گارڈ رکھتا ہے، اور وہ نیک آدمی ہے اور اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، لیکن وہ سبب کے طور پر رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے بارے میں باتیں کرنا یہ منع ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بد عقیدہ، بد مذہب، کافر، منافق اگر اپنی حفاظت کا انتظام کرے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں رکھتا، کیونکہ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو کبھی منافقت نہ کرتا، کبھی کفر نہ کرتا۔ تو اس کا گارڈ رکھنا صرف اور صرف بندوں سے ڈر کرے، اور اس کا اللہ پر بالکل بھروسہ نہیں۔ تو جو بد عقیدہ، بد مذہب، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ ایسی حرکت کرے تو وہ تو واقعی بندوں سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ اگر اللہ سے ڈر رکھتا تو نہ گستاخ رسول بنتا، نہ گستاخ صحابہ بنتا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک منافقین ضرور دیر لگائیں گے، منکم جو تم میں سے ہیں، یعنی تمہارے درمیان منافقین بھی ہیں، وہ ضرور جہاد میں جانے میں دیر لگائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، تمہیں وہ میدان جنگ میں روانہ کر دیں گے اور پھر خود پیچھے انتظار کریں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، یعنی شکست ہو جائے، قالا، تو وہ منافق بولے گا قد انعم اللہ علیہ، بے شک اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ ہوا، اچھا ہوا میں نہیں گیا، ورنہ مجھے بھی اتنا نقصان ہوتا۔ شہیدہ کا یہاں ترجمہ حاضر ہے، شہیدہ کا ترجمہ یہاں پر حاضر کرنا ہی پڑے گا، تو معلوم ہوا کہ شہید کا لفظ جو ہے وہ حاضر کے ترجمے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں وہاں پر حاضر نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، فتح مل جائے، ہماری غنیمت مل جائے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور وہ کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ،
اس کے کہنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی، یعنی اسے آپ کی فتح سے کوئی خوشی نہیں ہوئی اور وہ آپ سے بالکل محبت نہیں رکھتا۔ اس انداز میں وہ ضرور کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش میں کنت معہم، ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو ضرور میں بڑی مراد پا لیتا۔ یعنی تمہاری فتح اور تمہاری شکست سے اسے کوئی غرض نہیں، اصل تو اسے اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ فلیقاتل، بس چاہیے کہ جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ لوگ جہاد کریں، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی کو بیچ دیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا آخرت کی خاطر، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یشرون بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور خریدنے کے معنی میں۔ اگر خریدنا معنی کریں تو پھر ترجمہ یہ ہوگا، چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مسلمان جہاد کرے، ان لوگوں سے جہاد کرے کہ جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی کو حاصل کیا، یعنی وہ جو کافر دنیا کے لیے مرتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کریں۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، فیقتل، تو مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، فیقتل، پس وہ مارا جائے، قتل کر دیا جائے، یعنی شہید ہو جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے اور غازی بن کر واپس آئے۔ عام طور پر جنگ میں لوگ کہتے ہیں نا فتح ہوئی، شکست ہوئی، لیکن مجاہد فی سبیل اللہ کی کبھی شکست ہی نہیں، فتح ہی فتح ہے۔ شہید ہو تو شہادت کا رتبہ، اور غازی بن کر آئے تو غازی کا رتبہ۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ جہاد فرض ہو چکا۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ان لوگوں کے لیے جہاد نہیں کرتے تم کہ جو کمزور مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، جو مکہ مکرمہ کے اندر محصور ہیں، ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ الذین یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو ہمیں نکال، من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے ہمیں باہر نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ کیونکہ ہجرت کر کے جو طاقتور تھے وہ تو مکے سے مدینے پہنچ گئے، لیکن جو عورتیں، جو بچے اکیلے تھے، یا جو مرد بوڑھے تھے، کمزور تھے، بیمار تھے، وہ وہاں پھنس گئے۔ تو مدینے کے رہنے والوں سے فرمایا گیا کہ تم ان کافروں سے جہاد کیوں نہیں کرتے کہ اتنے کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور وہ دعا کرتے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست مقرر کر، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے تو اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہوئے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی ان کا لڑنا شیطان کے لیے ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم تو رحمان کے بندے ہو، تم رحمان کی خاطر جہاد کر رہے ہو، تو فقاتلوا، تو اے مسلمانوں تم جہاد کرو، لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے۔ یہودی، عیسائی، ہندو، بد مذہب، بد عقیدہ، جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں اور وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب شیطان کے دوست ہیں۔ تم ان کی ظاہری طاقت نہ دیکھنا، ان کے مال اور منصب اور عہدے کو نہ دیکھنا، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر و فریب ضرور کمزور ہے، یعنی کافروں کا جو داؤ ہے وہ کمزور ہے، جس کی اللہ مدد کرے کافر اس کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو مسلمان اگر آج بھی شریعت کا پابند ہو جائے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے اور وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی زبان سے، اور سب سے پہلے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم قوم جو قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئی، انہیں حقیقی قرآن کا نور دیا جائے، اور حقیقت کا نور انہیں اس طرح دیا جائے
کہ ان کے سینے روشن ہو، تو اس کے لیے ایسے پروگراموں میں انہیں لانا ضروری ہے۔ جب تک انسان نور قرآن سے روشن نہیں ہوتا، اس کا ذہن نہیں بنتا، اور جب تک ذہن نہیں بنتا وہ زندگی جانوروں کی طرح گزارتا ہے۔ زندگی کا مقصد کھانا پینا، زندگی کا مقصد بچوں کی پرورش کرنا، بچے پالنا، زندگی کا مقصد نکاح کرنا، زندگی کا مقصد مکان بنانا، زندگی کا مقصد بینک بیلنس، وہی زندگی کا مقصد سمجھا۔ اس زندگی کا مقصد وہ یہ سمجھا ہے کہ جس کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک لمحہ بھی زندگی کا باقی ہے یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو حقیقی مقصد جب تک سمجھے گا نہیں، اس وقت تک وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، دین کی خدمت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین انہیں خوب جزا عطا فرمائے، اچھی جزا عطا فرمائے کہ جو بھائی اور جو بہنیں قرآن کی دعوت کو عام کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کا خادم بنائے۔